لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما. ایک اور بات کہ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے مساجد کے دروازے بند کر دیے گئے کہ 5-6 لوگ پڑھیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی تدبیر بھی ابھی سے کر کے چلنا ہے آپ کو. اس کی تدبیر ابھی سے کر کے چلنا ہے. جماعت سے ہی تراویح پڑھنی ہے. اگر حافظ نہیں ملتا ہے، کسی کے گھر میں تراویح ہو رہی، وہاں جگہ نہیں ملتی، گھر میں پڑھیے. آپ امام ہو جائیے، جو مرد ہیں وہ دوسری صف میں کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد عورتیں کھڑے ہو جائیں. اگر امام اور پیچھے کھڑے ہوئے مرد ان عورتوں کے لیے محرم ہے تو کسی پردے کی ضرورت نہیں، پچھلی صف میں کھڑے ہو جائیں. اور اگر امام اور دیگر جو مرد ہیں ان میں نامحرم کا رشتہ ہے تو پھر عورتوں والے حصے سے پہلے چارپائی کھڑی کر دیں، کوئی بڑی سی ہو چارپائی کھڑی کر دیں، یا کوئی اور چیز ایسی اونچی سی باندھ دیں کہ جس سے جماعت کے ساتھ تراویح کا اہتمام کریں. گھر کے اندر جماعت ہوگی، جماعت کی اپنی ویلیو ہے، جماعت کی اپنی کوالٹی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی صورتیں تازہ ہو جائیں گی، امامت کی عادت ہو جائے گی، امامت کے مسائل جاننے کا موقع مل جائے گا اور امامت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آ جائے گا. بہتر ہوگا. مطلب کتنے ایسے لوگ 1 یا 2% بھی نہیں ہوں گے جنہیں 20 صورتوں سے 20 رکعتیں پڑھانے کا دم خم ہو. ٹھیک ہے، وہی 10 رکعت والے بھی، اور الم تر کیف سے آخر تک والوں کی تعداد بھی بڑی کم ہوگی. اور جنہیں یاد بھی ہے وہ کھڑے ہو کر کے وہاں پڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے. اپنوں کے سامنے کچھ بھی ہو چلنے دیجئے. اپنوں کے سامنے بھول بھی جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیچھے جو مرد کھڑے ہیں ان سے کہہ دیجئے، بتا دیا کریں گے. ورنہ نہیں یاد ہے تو ایک دن میں اتنی بڑی صورت تو یاد ہی کی جا سکتی ہے. 2 بار پنجابی گانا سنتے ہیں یاد ہو جاتا ہے. گناہوں کے لیے میموری ایک دم آپ کی شارپ ہے. صرف قرآن کریم کی صورت یاد نہیں ہوگی. حق تو یہ تھا کہ پورے دن میں ایک پارہ پورا یاد کرتے اور اس کے بعد شام کو سناتے. آپ کہیں گے ارے کیا کہہ دیا نہیں، دھرتی کے اوپر ایسی سچائیاں موجود ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے شیخ ہیں سید الطائفہ مولانا سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حج کے سفر پہ ہیں دونوں حضرات. رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے پانی کے جہاز پہ. حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو کوئی حافظ بھی نہیں، اس سال لگتا یہ ہے کہ قرآن ناغہ ہو جائے گا. بڑی حسرت کے ساتھ انہوں نے کہا. شاگرد کو احساس ہوا اور ترتیب بنائی کہ پورے دن پارہ یاد کرتے اور اس کے بعد ایک پارہ تراویح میں سنا دیتے. اور 30 دن کے اندر پورا قرآن نہ صرف یہ کہ حفظ ہو گیا بلکہ تراویح میں بھی سنا دیا. دوسری مثال شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مالٹا کی جیل میں اسی ملک کی آزادی کی خاطر حضرت شیخ الہند مولانا فضل حق خیر آبادی اور عزیر گل، یہ مشہور لوگ وہاں موجود ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بہت شوقین قرآن کریم کے سننے والے، اتنے شوقین ہیں کہ اپنے گھر میں حافظ سے قرآن سنتے ہیں. وہ سنا دیتا ہے، پہلے 20 رکعتیں مکمل کر دیتا ہے، پھر تھوڑے وقفے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، نوافل میں سننا شروع کرتے ہیں. ایک روز حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ طبیعت ناساز تھی. گھر کی خواتین نے، بیٹی نے یا اہلیہ نے کہا ہوگا حافظ صاحب سے کہ حافظ صاحب صرف تراویح سنا کر کے آپ کوئی بہانہ کر دینا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، حضرت تھوڑا سا آرام کر لیں گے، کم از کم ان کی طبیعت کو کچھ سہارا مل جائے گا. امام صاحب نے تراویح پڑھائی اور آ کر کے کمرے میں اندھیرا کر کے لیٹ گئے. فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ کوئی شخص میرے پیر داب رہا ہے. امام صاحب جو نوجوان حافظ ہی ہوگا، انہوں نے کہہ دیا کہ میرے بدن میں درد ہے یا جو کچھ بھی کہا، دیکھا کہ کوئی شخص پیر داب رہا ہے. آنکھ کھول کر کے جب دیکھا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پیر داب رہے تھے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں. آپ اندازہ کیجئے اتنا شوق قرآن کریم سننے کا. انہوں نے جیل کی زندگی میں اسارت مالٹا کے دوران کہا کہ کاش ہمارے ساتھ کوئی حافظ ہوتا جو ہم کو قرآن سناتا. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب بنائی، پورے دن پارہ یاد کرتے اور شام کو سنا دیتے. اور اس طرح تو یہ سب کچھ ہو چکا ہے. مشکل کچھ بھی نہیں ہے. ذرا سی صورتیں جو ایک سانس میں پڑھ لی جاتی ہیں وہ یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن قرآن کریم سے شغف اور قرآن کریم سے محبت، قرآن کریم سے وابستگی اگر نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے نسلوں میں بھی کوئی قرآن یاد کرنے والا اور پڑھنے والا پیدا نہیں ہوگا. فیصلے شوق کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، فیصلے کوشش کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، نتائج ایفرٹ کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اس لیے
منصوبہ بندی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو منشا ہے وہ پوری ہو کے رہے گی۔ مکہ مکرمہ کے حالات سے برے دن اس امت پہ کبھی نہیں آئیں گے جو ہو چکے، گزر چکے ہیں۔ کوئی ایسا حال نہیں ہے جو گزر نہ چکا ہو۔ اس لیے پریشان ہونے کی صرف اتنی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہیں، اسی لیے ظالم مسلط کر دیے ہیں، مگر اس لیے پریشان ہونا کہ کوئی ہماری عبادت کی راہ روک لے گا، کوئی ہمارے پالنہار کے اور ہمارے رشتے کے بیچ میں آ جائے گا، یہ ناممکن ہے۔ اس کو ناممکن بنا کے چلیے، اپنے عزم، اپنے ہمت، اپنی استقامت اور اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو غلط ثابت کر کے دکھائیے کہ تم ہمارے پروردگار کے رشتے کو متاثر نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمت اور حوصلہ عنایت فرمائے اور اپنی جانب سے خصوصی توفیق مرحمت فرمائے اور ان منصوبہ سازوں کو سب کو ناکام فرمائے۔ وآخر دعوانا